اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے کتاب مقاصد الفلاسفہ کا پہلا سبق ہوگا انشاءاللہ۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے امام غزالی علیہ الرحمہ کے حالات زندگی تفصیلاً بیان کر لیے تھے، تو اب جو ہے راشد صاحب جو ہے عبارت پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اس کو ایک ایک چیز کی وضاحت کریں گے۔ پڑھیں جی، عبارت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی عصمنا من الضلال وعرفنا مسلک اقدام الجهال، والصلاة والسلام علی المبعوث من الجلال والقبول والاقبال محمد المصطفى خیر خلقہ وعلی آلہ خیر آلہ۔ جی بس جی میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے خطبہ لکھا ہے، اور مقدمہ کے لکھتے ہیں تو مقدمے کے اندر سب سے پہلے آتا ہے خطبہ، پھر اس کے بعد مقدمے کے اندر چند بنیادی سوالات کے جوابات ہوتے ہیں، تو امام غزالی علیہ الرحمہ پھر ان تمام کے جوابات رہیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ جو بھی کتاب شروع ہوتی ہے تو اس کا یہی اسلوب ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مصنف کے اوپر یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کتاب کیوں لکھی۔ ہر کتاب میں مصنف خطبے کے اندر اس بات کا جواب دیتے ہیں، کیوں بھائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کتاب لکھنے کے لیے انسان کو علم، وقت، پیسہ، سب چیزیں خرچ کرنی پڑتی ہیں، اور ایک مسلمان کوئی بھی کام بغیر کسی ضرورت کے نہیں کرتا، تو اس کتاب کی لکھنے کی ضرورت موجود ہونی چاہیے تو جا کے وہ کتاب لکھتا ہے، ورنہ کتاب لکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ سے لوگ کہتے تھے، حضرت آپ تصنیف کیوں نہیں کرتے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں؟ تو آپ یہ کہتے تھے کہ تصنیف کی جب ضرورت ہوتی ہے تب تصنیف کی جاتی ہے، بلا وجہ تصنیف کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں پھر جب ضرورت پڑی، قادیانی کا معاملہ ہوا، تو آپ کی تصانیف منظر عام پہ آئیں، کیونکہ اب ضرورت تھی، اب امت کو حاجت تھی۔ خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ کہا کہ یہ قادیانی میری حدیثوں کو کینچیوں سے کاٹ رہے اور تم خاموش بیٹھے ہو، تو پھر آپ نے تصانیف شروع کی۔ تو یاد رکھیں کہ تصنیف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں نوجوانوں کو جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں، اپنی شہرت کا جنون ہوتا ہے، اور شہرت کے حصول کے لیے وہ تصانیف کرنے کا بھی شوق رکھتے ہیں کہ تصنیف ہوگی تو مارکیٹ میں ہمارا نام آ جائے گا، تو یہ چیز اچھی بات نہیں ہے۔ اب وہ چیز مارکیٹ میں پہلے سے موجود ہے، پھر اس کے بعد تصنیف کرنا یہ وقت کا ضیاع ہے، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی مشورہ دے رہا ہے کہ آپ یہ کتاب لکھیں یا اس کتاب کی شرح لکھیں یا اس موضوع پہ کلام کریں، تو پہلے آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ مارکیٹ میں یا ہمارے بازاروں میں اس موضوع پہ کوئی عنوان موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر موجود ہے تو پھر لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر لکھنے کی بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کتاب موجود ہونے کے باوجود۔ مثلا میرے پاس ایک شخص آیا ہے، ہمارے استاد ہیں، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، وہ کہتے تھے بھائی کہ تم قافیہ کی شرح لکھو۔ تو میں نے کہا حضرت معذرت کہ آپ ہمارے استاد ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن قافیہ کی ویسے ہی مارکیٹ میں 10-20 شروعیں موجود ہیں، عربی میں بھی موجود ہے، فارسی میں موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے۔ چلو اردو میں نہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے، یا کسی اور زبان میں نہ ہو جو لوگوں کے لیے پریشانی ہو رہی ہو، تو یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں، تو آپ ذکر کرنے کتاب لکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ کسی کتاب کی اہل سنت کے علماء کی شرح موجود نہیں ہے، تو پھر الگ مسئلہ ہے، چلو لکھ دی جائے، لیکن وہاں پر تو اس کی بھی موجود ہے، بہت اچھی اچھی شروحات موجود ہیں، مختصر بھی ہیں، طویل بھی ہیں، مساوات والی بھی ہیں، ہر قسم کی شروحات موجود ہیں۔ لہذا تصنیف کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اپنا شہرت مقصود نہیں ہے، تو تصنیف سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس چیز کا مواد موجود ہے یا نہیں ہے، یا اہل سنت کا ہے نہیں ہے، یا اگر موجود ہے تو اس میں کچھ کمی ہے تو ہم اس کو پورا کر دیں، کوئی خامی ہے تو اس کو دور کر دیں، یہ چیزیں ہونی چاہیے بھی۔ تو ہر مصنف اپنی کتاب کے شروع میں وجوہات ذکر کرتے ہیں کہ وہ کتاب کیوں لکھی۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال ان کے اوپر ہوتا ہے کہ اسی فن میں کتاب کیوں لکھیں۔ جب فنون تو بہت سارے ہیں، صرف بھی تھا، نحو بھی تھا، منطق بھی ہے، بلاغت بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، تو آپ نے بس اسی فن کو کیوں چنا؟ تو امام غزالی پر سوال ہوگا کہ آپ نے فلسفے والے فن کو ہی کیوں چنا؟
آپ کو تو صرف بھی آتی ہے، نحو بھی آتی ہے، بلاغت بھی آتی ہے، اصول بھی آتی ہے، آپ نے فلسفے کے ٹاپک کو ہی کیوں چنا؟ تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ کتاب کیوں لکھی، پھر اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ اسی موضوع کو کیوں چنا۔ تو جب تک اگر آپ کو کتاب لکھنے والے کے اغراض معلوم نہیں ہوں گے تب تک کتاب پڑھنے کا مزہ نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد اگر وہ کتاب کسی متن کی شرح ہے تو پھر اب سوال ہوتا ہے کہ متن تو اور بھی بہت سارے تھے، اسی متن کی شرح کیوں کی؟ پھر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، لیکن یہ کتاب تو کسی متن کی شرح نہیں ہے، لہٰذا اس میں یہ سوال نہیں اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد مقدمے کے اندر لکھنے والے کے اوپر یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کتاب کا اجمالی خاکہ بیان کریں، یعنی پوری کتاب کا خلاصہ وہ مقدمے میں لکھیں۔ اسی بنا پر مقدمے کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ یا تو مقدمہ ابتدائی ہوتا ہے یا مقدمہ الحاقی ہوتا ہے۔ تو جو نئے نئے مصنفین ہوتے ہیں نا وہ مقدمہ الحاقی لکھتے ہیں، یعنی کتاب مکمل کرنے کے بعد جا کے مقدمہ لکھتے ہیں، کیونکہ کتاب کا اجمالی خاکہ تبھی انسان بنا سکتا ہے جب کتاب مکمل ہوگی۔ لیکن اگر ماہرین علماء ہیں تو ان کے دماغ میں پہلے سے کتاب مستحضر ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں پہلے کیا لکھوں گا، بعد میں کیا لکھوں گا، لہٰذا پھر وہ مقدمے کے شروع میں ہی ساری باتیں لکھ دیتے ہیں کہ آگے یہ آئے گا، یہ آئے گا تفصیل۔ تو اب یہ مصنف کے اپنے انداز کے اوپر ہوتا ہے، چاہے تو وہ کیا کرے کہ وہ مقدمہ الحاقی لکھے چاہے مقدمہ ابتدائی لکھے۔ پھر اس اجمالی خاکے کے اندر مصنف کے اوپر یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتاب کا اسلوب بیان کرے، کیونکہ ہر چیز کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، اسلوب ہوتے ہیں۔ مثلا امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تفسیر جلالین بھی لکھی اور تفسیر در منصور بھی لکھی، دونوں کا مصنف ایک ہی ہے، دونوں کا متن قرآن مجید ہے، شرح بھی ایک ہی بندے نے لکھی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ان دونوں کے اسلوب میں فرق ہے۔ تفسیر در منصور میں حدیث تفسیر بالحدیث ہے، تفسیر بالمعصور ہے جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی حدیث ہے یا صحابہ کی جو اقوال ہیں اس کے ذریعے تفسیر کی جاتی ہے، وہاں پہ حضرت اپنا کوئی بھی تبصرہ نہیں کرتے۔ جبکہ تفسیر جلالین میں حضرت کا اسلوب بنیادی دو ہی ہیں، ایک تو اپنے مفتابی اقوال کو بیان کرنا، دوسرا تفسیر جلالین میں جہاں کہیں بھی قرآن کی آیت میں ترکیبی اشکال ہوتا ہے اس کی وضاحت کرنا۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کی تفسیر کبیر ہے، اسی طرح ایک آتی ہے تفسیر بحر المحیط ابو الحیان الاندلسی کی۔ تو ابو الحیان الاندلسی جو تفسیر بحر محیط ہے، ان کے اس تفسیر کے اندر اپنا اصل موضوع صرف یہی ہے کہ وہ تفسیر کے اندر نحو کے اسلوب کے وہ لکھی گئی ہے، یعنی ایک آیت کے کتنے بھی اگر نحوی ترکیبیں ہو سکتی ہیں تو ہر ترکیب کو بیان کرتے ہیں، پھر ہر ترکیب کے اعتبار سے تفسیر کرتے ہیں۔ اسی طرح جو امام فخر الدین رازی ہیں، انہوں نے جو تفسیر لکھی ان کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ کل شیء فی الا التفسیر۔ وہ تو مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے ان کے اسلوب کو نہیں سمجھا، کیونکہ امام فخر الدین رازی نے مقدمے کے اندر اپنا اسلوب لکھ دیا ہے کہ میں تفسیر اشاری کروں گا، یعنی عبارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص کو تو حضرت بہت مختصر بیان کرتے ہیں، شروع میں تھوڑا سا بیان کریں گے، بس ان کا پھر کام ہوتا ہے کہ تفسیر سے اشارہ کیا نکل رہا ہے آیت سے وہ بیان کرتے ہیں، یعنی وہ اشارت النص کو فوکس کرتے ہیں۔ لہٰذا اشارات النص کے اوپر گفتگو کرنا ایک مشکل کام ہے، اور پھر ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ کل شیء فی الا التفسیر۔ بھئی یہ تو اور مشکل کام ہے قرآن کے اشارے کو سمجھنا، اشارہ سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ مثلا میں آپ کو کہوں کہ بھئی ہم سب جتنے بھی یہاں موجود ہیں وہ کم از کم 3 انبیاء کی اولاد ہیں، 2 تو آپ جانتے ہیں کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام و حضرت نوح، تیسرے کون ہے؟ جی نہیں، ایسے کیا سوچتا ہے، ورنہ سارے سید ہیں کیا؟ تیسرے نبی کون ہے؟ لیکن اب یہ اشارہ سمجھنا آسان کام تو نہیں ہے، تو اشاری تفسیر کرنا اور وہ 10-12 جلدوں پر منحصر ہو، یہ تو مشکل کام ہے۔ اس کے لیے ایسا تبصرہ کرنا کل شیء فی الا التفسیر، یہ کیا ہے، آپ مصنف کے اسلوب کو سمجھتے نہیں ہیں، جبھی تو آپ نے یہ تبصرہ کر دیا۔
ہم تیسرے نبی ہیں حضرت شیس علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ جو حضور کا نور تھا تو آپ کی پہلی اولاد حضرت شیس علیہ السلام تھی، اس کے اوپر منتقل ہوا. پھر وہی نور جو ہے حضرت نوح کے اوپر منتقل ہوا. تو کم از کم 3 ہی تو اولاد ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو دیکھیں بھائی اشارہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے مصنف کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ مقدمے کے اندر اپنا اسلوب بھی بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس مقدمے کے اندر ایک اور چیز بھی اپنی جو آئندہ آنے والی کتاب تھی تحافظ الفلاسفہ، اس کا بھی آپ نے تعارف کروایا ہے ابھی. تو 5 چیزوں کا حضرت نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے مقدمے کے اندر. تو ہر مصنف کے اپنے اسلوب ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ مقدمہ قرآن مجید کا مقدمہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. تو سورہ فاتحہ کے اندر ابتدائی جو ہے 4 آیتیں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور عبادات کے متعلق. پھر اس کے بعد آخری 2 آیتیں میں نیک لوگوں کا تذکرہ ہے اور پھر برے لوگوں کا تذکرہ ہے. یہ قرآن کا مقدمہ ہے کہ قرآن کا اکثر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اوپر منحصر ہے. اس کے بعد مخلوق کی ہدایت کے لیے اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے اور برے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے. ایک ہی مقدمے کے اندر پورے قرآن کا اسلوب جمع کر دیا گیا. یہ مصنفین کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ مقدمے کے اندر اپنے اسلوب کو بھی بیان کر دیتے ہیں. اب امام غزالی علیہ الرحمہ نے جو عبارت لکھی ہے تو سورہ پہلے خطبہ لکھا ہے جس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس نے ہمیں گمراہی سے بچایا اور ہمیں جہلاء کے قدموں کے پھسلنے کی جگہ کی پہچان عطا کی. 2 طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے حمد کی ہے کہ ایک تو اللہ پاک نے ہمیں گمراہی سے بچایا، دوسرا جہلاء کے قدم جہاں پہ پھسل جاتے ہیں اس کی ہمیں معرفت دے دی تاکہ ہمارے پاؤں وہاں پر نہ پھسلے. اب یہاں پر بلاغت کے اعتبار سے سوال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو بے شمار صفات ہیں، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. انہی 2 صفت کے اوپر حمد کیوں کی کہ اس نے ہمیں گمراہی سے بچایا اور ہمیں جہلاء کے قدموں کے پھسلنے کی جگہ کی معرفت دی. یہی 2 صفات کیوں ذکر کی؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ تمام جو حالتیں ہیں اس کا منبع اور مبدا یہی ہے. جی بھائی، ایک سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ شر سے بچنا زیادہ ضروری ہے، اس بنا پر ان دونوں صفات کو ذکر کیا. پھر اس میں براءت استحلال بھی ہے جو ہم ذکر کرتے ہیں کہ مصنفین کتاب کے ابتداء کے اندر اس چیزوں کو ذکر کرتے ہیں جو کہ مقصود کی طرف اشارہ ہو جائے، کیوں وہ آگے فلسفیوں کے نظریات کا تذکرہ ہوگا. تو اب فلسفیوں کے نظریات سے بچانا مقصود ہے، اس لیے شروع میں کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گمراہی سے بچایا اور ہمیں جہلاء کے قدموں کے پھسلنے کی جگہ کی معرفت دی. ایک اور جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ گمراہی سے بچانا یہ ایک ایسا وصف ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. یعنی ہدایت دینا، گمراہی سے بچانا یہ قدرت الہی کے اوپر ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دیتا، لیکن اس کی مشیت ہے کہ اس میں گمراہ بھی ہیں، کفار بھی ہیں اور ہدایت یافتہ بھی ہیں. تو کوئی بندہ چاہے کتنی بھی کوشش کر لے، ہدایت اور گمراہی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ صفت اللہ کے ساتھ خاص تھی اس لیے اس کو ذکر کیا. وَعَرَّفَنَا مَذِلَّةَ أَقْدَامِ الْجُهَّالِ. یہ صفت اس لیے بیان کی کیونکہ آگے فلسفیوں کا تذکرہ ہے اور جب تک انسان جو ہے گمراہی کی یا جاہلوں کے جو ہے پھسلنے کی جگہ کو پہچان نہیں کرے گا تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا. تو یہ 2 خصوصیات کی بنا پر ان صفات کو ذکر کیا ہے. جی آگے کہا کہ والصلاۃ والسلام کہ درود و سلام نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک مخصوص قسم کا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر. اور وہ کیسا مخصوص درود ہو؟ بالقبول والاقبال، کہ اس کو قبول بھی کیا گیا اور اس درود سے توجہ بھی حاصل ہو جائے. تو یہ دونوں صفاتیں یہاں پہ 3 صفاتیں ذکر کی درود کی کہ ایسا درود ہو جو اللہ کی طرف سے خاص بھی ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو اور وہ توجہ کا بھی سبب بن جائے. تو ایک ہی جملے کے اندر 3 اوصاف ذکر کیے. تو یہ تینوں اوصاف ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان پہلی بات تو ہے کہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے تو یہ ناقص درود ہوگا.
اس لیے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کیا کیا، اس کو منسوب کیا کہ اللہ کی طرف سے اگر درود نازل ہوگا تو وہ کامل درود ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسا درود نازل ہو کہ جس میں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو، اور اس سے اب ہماری بھی توجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو جائے۔ یہ توجہ کا مقصد کیا ہے کہ ابلیس کے اندر شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ الرحمٰ نے لکھا ہے کہ مسلمان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ذکر اللہ کرتا ہے یا ذکر رسول کرتا ہے، تو دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ توجہ سے کرتا ہے یا عدم توجہ سے کرتا ہے۔ چاہے دونوں صورتیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور رسول اللہ کی ذات کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ مسلمان کا اپنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے کسی فائدے کی ضرورت ان کو نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے آگے فرق کیا کہ دو طریقے ہیں بھائی، کہ جب انسان عدم توجہ سے کرتا ہے تو چاہے وہ اللہ کا ذکر کرے یا رسول اللہ کا ذکر کرے تو اس کے جسم سے نور نکلتا ہے جو اس نے ذکر کیا، اور وہ اس کے سر سے تھوڑا سا بلند ہوتا ہے اور دوبارہ اس کے جسم میں چلا جاتا ہے، لہٰذا اس نور کی برکت اسے اتنی زیادہ حاصل نہیں ہوتی، ثواب ملتا ہے لیکن ناقص ثواب ملتا ہے، اور اسے بھی اس کی برکت کم ملتی ہے۔ لیکن جب وہ کامل توجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اسی کی تسبیح ہے، اسی کی پاکی ہے، یا رسول اللہ پہ توجہ کر کے درود پڑھتا ہے کہ وہ واقعی میں اس بات حقدار رکھتی ہے کہ ان کے بعد درود پڑھا جائے، ان کی تعظیم رکھتے ہوئے درود پڑھتا ہے، تو یہ نور نکلتا ہے اور عالم ارواح میں حضور کے نور سے مل جاتا ہے، اور پھر اس نور سے برکت لے کے دوبارہ جسم میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس وقت انسان کو کپ کپی جسم میں طاری ہوتی ہے، اور یہ اس کی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کو یہ قبول ہو چکا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ لکھا کہ بالقبول والاقبال، کہ وہ قبول بھی ہو اور اس میں ہماری توجہ بھی ہونی چاہیے کہ اس توجہ سے اب ہمارے لیے فائدہ حاصل ہو جائے۔ پھر آگے خیر خلقی یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ذکر کی کہ مخلوق میں سب سے افضل ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، کہ میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا سردار ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، اور اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ معزز میں ہوں، اس پہ بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ وعلی آلہ خیر آل، اور آپ کی آل پر درود ہو جو بہترین آل ہے، تو یہ بھی آل پر درود شریف بھیج دیا، کیونکہ جہاں بھی رسول اللہ پر درود ہوتا ہے تو ضمناً آل پر درود بھیجنا بھی جائز ہوتا ہے۔ یہ تو مقدمے کا مختصر سا تذکرہ کر دیا، آگے عبارت پڑھیں گے۔ جی آگے۔ فرأيت أن أقدم على بيان تحقق كلاما وجيزا مشتمل على حكاية مقاصد ذكر وعلوم التمييز والتبعيد والإلهية من غير تمييز من الحق منها والباطل، بل لا أقصد فيه إلا تفهيم غاية كلامه من غير تثبيت بذكر ما يجري مجرور حشو والزوائد خارجا من مقاصده۔ جی ابھی یہ دو پیراگراف انہوں نے پڑھے امام غزالی علیہ رحمہ کے۔ اس پیراگراف کے اندر امام غزالی علیہ رحمہ ابتدائی دو سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب کیوں لکھی، دوسری بات کہ اس فن کے اندر کتاب کیوں لکھی۔ اب امام غزالی علیہ رحمہ نے اس مقاصد الفلاسفہ کتاب لکھنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ فلسفیانہ نظریات لوگوں میں بہت زیادہ پھیل گئے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو رہے ہیں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں فلاسفہ کا رد کروں، اور اس رد کے اوپر میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں یہ کتاب لکھوں تحافظ الفلاسفہ۔ اپنی آنے والی کتاب کی بھی کیا کر رہے ہیں، ادھر تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی ابھی لکھی نہیں ہے تحافظ الفلاسفہ، ادھر میرا یہ ذہن ہے کہ میں اس میں فلاسفہ کی کتابوں کا رد کروں، لیکن اس رد کو سمجھنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ہونی چاہیے کہ پہلے ہمیں فلاسفہ کے حالات، احوال، ان کے نظریات کا بھی تفصیلی علم ہونا چاہیے۔ تو کتاب لکھنے کی اصل غرض کیا تھی؟ فلسفیانہ نظریات کے جو باطل نظریے ہیں ان کا رد کرنا،
اور اس رد کرنے کے لیے تمہیدی طور پر ایک کتاب لکھنا، جس کے اندر امام غزالی علیہ الرحمہ نے صرف فلسفیوں کے نظریات کا تذکرہ کیا۔ جب یہ سمجھ میں آ جائیں گے کہ ان کے نظریات کیا ہیں تو پھر اس کے بعد آگے تحفظ الفلاسفہ ہے، اس کتاب کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ آپ نے کتاب لکھنے کی وجہ بیان کر دی، کیونکہ آگے آنے والی کتاب کو سمجھنا اس کتاب کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ پھر سوال یہ ہوگا کہ فلسفے کو ہی کیوں چنا، تو وہ بھی اس سوال کا جواب اس ضمن میں آ گیا، کیونکہ فلسفیانہ نظریات سے لوگ گمراہ ہو رہے تھے، لہذا ان کو گمراہی سے بچانے کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی۔ تو دو وجوہات ہو گئی کہ کتاب کیوں لکھی اور اس فن میں کیوں لکھی۔ اس فن میں اس لیے لکھی کیونکہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اس سے ان کو بچانا مقصود ہے، اور اس بچانے کے لیے جو کتاب لکھنی ہے اس کی تمہیدی طور پر مقاصد الفلاسفہ میں نے لکھ دی ہے۔ تو آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجھ سے یہ گزارش کی ہے، اما التمستا، یہ انہوں نے خطاب کے صیغے سے کلام کیا ہے، حالانکہ خطاب ان سے بہت سارے طلباء نے کہا، بہت سارے علماء نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ کتاب لکھیں۔ تو اس کو کہتے ہیں خطاب کے ذریعے کلام کرنا۔ تو اس میں تفنن اس طرح کا ہوتا ہے کہ سامنے والے سے خطاب کر کے کلام کرنے میں اپنائیت ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت مجھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ مصنف کا کیا ہوتا ہے، متکلم سے یعنی قاری سے اسلوب کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ہم بھی پڑھیں گے تو ہمیں کیا ہوگا، جیسے ہم نے امام غزالی سے گزارش کی ہے تو ہم سے بات چل رہی ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ بھائی تم نے کہا تھا کہ ہمیں فلسفیانہ نظریات اور ان کے آراء میں جو تضاد ہے اس کا رد لکھو۔ تحافظ کا معنی ہوتا ہے ہلاکت، یعنی ان کو ختم کر دو، ان کو نیست و نابود کر دو۔ لہذا تمہاری گزارش کے اوپر میں نے یہ چاہا کہ میں ایسی کتاب لکھ دوں، لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ جب تک تم فلسفیانہ نظریات کو سمجھتے نہیں ہوگے، ان کے اعتقادات کی وضاحت تمہارے اوپر نہیں ہوگی، تو تم ان کے مذہب کی غلطی کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیں یہ انصاف کا طریقہ ہے۔ تو میں آپ کو ایک منطقی مغالطے کی ایک اقسام بیان کرتا ہوں، جس کو کہتے ہیں کہ ریڈ ہیرنگ پالیسی۔ یہ منطقی مغالطہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے، اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی کا رد کرتے ہیں نا، کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ہمیں کسی دیوبندی کا رد کرنا ہے، وہابی کا رد کرنا ہے، یا کافروں کا رد کرنا ہے، عیسائی کا کرنا ہے، یہودی کا کرنا ہے، تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عیسائی کا رد کرنا ہے تو عیسائی مذہب کی کتابوں سے جو ان کے نظریات ہیں پہلے اس کو لایا جائے گا، اس میں کوئی خیانت نہیں کی جائے گی، پھر اس کا علمی رد کیا جائے۔ اگر ہمیں دیوبندی کا بھی رد کرنا ہے تو ان کی کتابوں سے ان کے نظریات کوٹ کیے جائیں گے اور پھر اس کا رد کیا جائے۔ لیکن مغالطے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سامنے والے کی رد کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خود بخود خود ساختہ نظریات بنا لیے جائیں ان کے، پھر ان کا رد کر دیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں، یہ منطقی مغالطہ ہے، ریڈ ہیرنگ پالیسی کہتے ہیں اسے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ اگر ہمیں رد کرنا ہے عیسائی کا تو ہمیں ان کی کتابوں سے نظریات لانے پڑیں گے، نہ کہ ہم خود ساختہ عیسائیوں کے نظریات بنائیں پھر اس کا رد کریں۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ انسان نے خود نہیں نظریہ بنایا اور خود ہی اس کا رد کر رہا ہے، اس سے سامنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پر کہ آج کل جو کفار ہیں وہ اسلام کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ تو جو ہے جنت کے اندر، جنت کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جنت بنانے کا مقصد کیا ہے، جنت کا مقصد تو آپ کا صرف یہ ہے کھانا پینا عیاشی کرنا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ جنت کے بارے میں جو نظریہ ہے وہ اسلام نے جو بیان کیا ہے، اگر اس کو لایا جاتا پھر اس کا رد کیا جاتا تو بات سمجھ میں آتی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، بھائی جنت میں صرف کیا ہے، عیاشی ہے، کھانا پینا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ جنت کے اندر دیدار الہی بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، لذت کے لیے نمازیں بھی ہیں۔ اب یہ ہماری باتوں کو انہوں نے سمجھا نہیں، خود ساختہ نظریہ بنایا اور اس کا رد کر دیا، تو یہ ایک مغالطہ دہی کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ یہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ کتاب مقدمے میں اس لیے لکھی کہ اگر میں فلسفیوں کا رد کر رہا ہوں تو پہلے فلسفیانہ نظریات کو سمجھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں خود ساختہ بنا لوں نظریہ ان کے، پہلے ان کی باتیں لائی جائیں گی، پھر ان کے نظریات کا انہی کے مطابق جواب دیا جائے گا۔
اس میں خیانت سے کام نہیں لیا جائے گا، مغالطہ دہی ہمارا کام نہیں ہے بھائی۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ جب تک تم ان کے مذہب کو نہیں جانو گے تو اس کا رد کیسے سمجھو گے بھائی، اس لیے سب سے پہلے ان کے مذہب کو سمجھنا ہے، پھر اس کا رد کرنا ہے بھائی۔ تو گویا انہوں نے جملہ بڑا اچھا استعمال کیا کہ اگر آپ ان کو نہیں سمجھیں گے تو گویا یہ رد کرنا ایسا ہوگا کہ آپ اندھیرے کے اندر تیر چلا رہے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں تیر نشانے پہ لگے، جو فلسفیانہ نظریہ تھا اسی کا رد ہو، لیکن اگر اس کو جانے بغیر اگر ہم کہیں گے تو یہ بغیر جانے ہم نے اس کا رد کر دیا۔ تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رجم بالغیب، غیب کے اندر کیا کر دیا؟ پتھر مار دیا۔ اب جائے نہ جائے۔ پھر آپ نے کہا کہ اس لیے میں نے اس کتاب کو مختصر انداز میں لکھا ہے۔ اب یہاں سے حضرت اس کتاب کا اجمالی خاکہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں سب سے پہلے منطقی ابحاث ہے، پھر اس کے بعد طبیعیات ہیں، پھر اس کے بعد الہیات ہیں، یعنی 3 اس عنوان کے اوپر اس کتاب کو انہوں نے پورا بنایا گیا ہے۔ اب حضرت آگے یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر میرا اسلوب اب کیا ہوگا کہ میں منطقی الہیات اور طبیعیات کو ذکر کروں گا، نہ ہی میں اس میں ایجاز کروں گا اور نہ ہی اس میں اتناب کروں گا۔ یہ کتاب کا اسلوب بیان کر دیا کہ یہ مساوات کے طریقے پر کتاب ہوگی، لہٰذا یہ کتاب نہ ہی اتنی مختصر ہے جتنی کہ طوالع الانوار، اور نہ ہی اتنی طویل ہے کہ جتنی کی تحفظ الفلاسفہ، دونوں کے درمیان ایک متوسط کتاب ہے۔ اسی لیے اس کتاب کو پہلے پڑھایا جا رہا ہے کیونکہ اس میں متوسط طریقے سے سمجھایا جائے گا، پھر اس کے بعد طوالع الانوار کے اندر اجمالاً یعنی مغلق عبارتیں ہوں گی، سیم یہی باتیں ہوں گی لیکن مغلق انداز میں ہوگا۔ پھر تحفظ الفلاسفہ کے اندر تفصیلاً ایک ایک نظریے کا رد کیا جائے گا۔ یوں انہوں نے اسلوب ذکر کیا ہے۔ جی آگے۔ جی بھائی، ابھی حضرت یہاں پہ ایک اپنی کتاب کا دوسرا اسلوب بیان کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر میں فلاسفہ کے نظریات کا رد نہیں کروں گا بلکہ صرف حکایت کروں گا۔ بھائی انہوں نے یہ کہا ہے، اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ کہاں پہ ہوگا؟ تحفظ الفلاسفہ میں ہوگا۔ لہٰذا اس کتاب کو پڑھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا نظریہ یہ ہے، یہ ان کی باتیں ہیں، یہ صرف نقل ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ میں نے قصہ اور حکایت کے طور پر بیان کی ہے۔ تو لہٰذا اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی دیوبندی نے یہ کہا کہ حضور کے علم غیب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ تو اس کا قول ذکر کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا پوری کتاب میں بار بار یہ نہیں کہیں گے یہ فلسفیوں کا ہے میرا نہیں ہے، اس کا تذکرہ بعد میں ہوگا۔ بس یہ سمجھو کہ پوری کتاب بس ان کی باتیں ہی ہیں، صحیح غلط کو چھوڑے ہمیں۔ پھر آگے کہا گیا مقصود میرا کیا ہے؟ حکایت و مقاصد الفلاسفہ، کہ فلاسفہ کے مقاصد کیا ہے اس کی حکایت کرنا، صرف اس کو بیان کرنا۔ لہذا میری کتاب کا نام بھی مقاصد الفلاسفہ ہو گیا۔ اب وجہ تسمیہ بیان کر دی کہ یہ اسم بامسمہ ہے، تسمیۃ الشیء باسمہ ہی۔ جی آگے۔ اب کتاب کا جو ہے اجمالی خاکہ بیان کر رہے ہیں کہ فلاسفہ کے جو ہیں وہ 4 قسم کے جو ہے مقاصد ہیں۔ نمبر 1 ریاضیات، نمبر 2 منطقیات، نمبر 3 طبیعیات اور نمبر 4 الہیات۔ جی آگے۔ چلیں بھی اب ریاضیات کے بارے میں اپنا موقف بیان کر رہے ہیں کہ ریاضی یعنی میتھمیٹکس، جس کے اندر جو ہے علم حساب، علم ہندسہ، علم حیت، یہ سب چیزیں آ جائیں گی۔ تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر فلسفی اگرچہ ریاضیات کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، لیکن میں نے اس کتاب کے اندر ریاضیات کو چھوڑ دیا، اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ وجہ بیان کر دی اس کی۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ ریاضی کے مسائل کے اندر کوئی شرعی اختلاف نہیں، کوئی ان کے نظریات ایسے نہیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہو، جو ہمارے نظریات کے خلاف ہو۔